لگاؤ سینے میں آگ ایسی، لگاؤ سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل کبھی بھی، لگاؤ سینے میں آگ ایسی، آقا لگاؤ سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل کبھی بھی، رولائے دن رات تیری الفت، رولائے دن رات تیری الفت، نبی رحمت شفیع امت، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، آقا 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 میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، تو ایسا جذبہ، تو ایسی ہمت، تو ایسا جذبہ، تو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، تاج در چاک چاک سینہ، عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، تاج در چاک چاک سینہ، بڑے محبت کی خوب شدت، بڑے محبت کی خوب شدت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، سدا حضوری کی پاؤں لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، سدا حضوری کی پاؤں لذت، رلائے مجھ کو تمہاری الفت، رلائے مجھ کو تمہاری الفت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، حسین ابن علی کا صدقہ، حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، حسین ابن علی
شفیع امت نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ دیجیے عطا کو حکومت، نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ دیجیے عطا کو حکومت۔ یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مقطع جو بھی آپ نے سنا، اس میں ہمارے شیخ طریقت امیر سنت بانی ہے دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظر العلی نے اپنی بڑی پیاری مدنی سوچ اور اپنا خوبصورت ایک جذبہ بیان کیا کہ ناشخاب کریں کیا پڑھ رہے تھے؟ نہ ہو عطا اس کو مال و کرے دولت، کہ عطار مارو دولت، اس سے نہیں چاہیے حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت۔ یعنی یہ ایک بزرگ جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنی سوچ ڈیلیور کرتے ہیں، بزرگان دین اپنی سوچ لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ جو بڑا سرمایہ ہے نا، یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق و محبت ہے، آپ کی چاہت ہے، آپ کی الفت ہے، آپ کے دیدار کی تڑپ ہے، آپ کے مدینے کا غم ہے اور دین کا درد ہے۔ یہ بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، یہ بڑی اس کے اندر لذتیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، تو یہ ایک ایسا درد ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت، یہ الفت کا جو درد ہے نا، اس میں سکون ہے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی سوچ جو وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہ ایک مقطع ہے جو امیل سنت ہے، میں نے مقطع جو کلام لکھا جاتا ہے، اس کا شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو کرے کہ عطار مال و دولت، اسے مال و دولت نہیں چاہیے، اور ہمارا الحمدللہ حسن زن ہے، جیسے امیل سنت کا ایک حسن زن اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو ہمیں انہوں نے بیان کیا کہ میرا امیل سنت فرماتے ہیں میرا حسن زن ہے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قلم اور دل میں تضاد نہیں ہے، یعنی جو دل میں ہے نا وہی قلم پر ہے۔ تو الحمدللہ میں مرید ہوں میرے پیر کا، اور الحمدللہ محبت ہے، تعلق ہے، عقیدت ہے، اور ان کی سچائی اور ان کی ستھرائی مسلم ہے۔ آج مطلب کہ جو امیر سنت کے نظریات سے بھی اتفاق نہیں کرتے نا، ان کو بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ امیر سنت کے کردار پر انگلی اٹھا لیں۔ الحمدللہ وہ کردار، وہ ستھرا اور وہ سچا ان کا کریکٹر جو اس وقت دنیا کے سامنے ہے۔ تو میرا بھی اپنا حسن زن ہے اور امید ہے کہ آپ کا بھی ہونا چاہیے کہ ان کی بھی قلم اور دل کے اندر تضاد نہیں ہے، جو دل کی کیفیات جو جذبات ہیں وہ قلم کے ذریعے وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب کرے کیا عطار، اچھا عرض کس کی بارگاہ میں کر رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں کوئی آدمی غلط بیانی کیسے کرے گا؟ چاہتا نہیں ہے، اور آقا کو کہہ رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ جبکہ اس کا اعتقاد ہے، اس کا نظریہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے احساسات و جذبات سے باخبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنا کرم کیا ہوا ہے۔ اب آپ سوچئے یہ جذبہ کیسا ہے اور ہمارے لیے تعلیم و تربیت کیسی ہے۔ کرے کیا عطار مال و دولت، اس سے نہیں چاہیے حکومت، نہ حکومت کا طالب ہے نہ مال و دولت کا طالب ہے۔ تو یہ عطار آپ کس کے طالب ہو؟ یہ تیرا طالب ہے جان الفت۔ اے آقا میں آپ کا طالب ہوں، مجھے آپ کی محبت چاہیے، مجھے آپ کی الفت چاہیے، مجھے آپ کا پیار چاہیے، مجھے آپ کا غم چاہیے۔ اور یہی واقعی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی نعمت دے
اور ایمان کی نعمت کے ساتھ اللہ کریم ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل و سچی پکی محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت میں جینا عطا فرمائے اور انہی کی محبت میں اللہ تعالیٰ مرنا عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا ہمیں مصداق بنا دے، اس شعر کے مطابق ہماری زندگی ڈھل جائے کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، یا رسول اللہ میرے منہ میں جو زبان ہے نا، میرے رسول یہ میرے آقا، یہ میرے منہ میں جو زبان ہے نا یہ بھی آپ کے لیے ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور کیسے اٹھیں کہ صبا وہ چلے، کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، کیسے دن بھلے ہو کہ لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، کہ احمد رضا کی زبان آقا آپ کے لوائے الحمد تلے مجھے جگہ مل جائے، جو آقا کو تعریف کا جھنڈا قیامت کے روز عطا کیا جائے گا اور ہم تمنا کرے گا میں اس جھنڈے کے سائے میں جگہ مل جائے، تو لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، کہ رضا کا تو معاملہ ایسا ہے کہ ان کو تو گویا کہ ان کی تمنا یہ ہے کہ قیامت کے روز ان سے کہا جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یعنی آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور ذرا تصور کریں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اتنی خوبصورت بات ہے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور سب کہیں، سب پڑھیں ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، ایسا معاملہ ہو قیامت کا، اس وقت اعلیٰ حضرت کی خواہش دیکھیے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اے رضا یہاں پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور وہاں انشاءاللہ ہم بھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ پڑھیں گے، اعلیٰ حضرت کے ساتھ پڑھیں گے اور انشاءاللہ جھوم کر پڑھیں گے انشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کے ساتھ خوبصورت خوبصورت نعتیں ہو رہی ہوں گی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہوگی۔ تو اے دعوت اسلامی کے مبلغین، متعلقین، امیر سنت کے محبین، ہم سب کے لیے الحمدللہ رب العالمین اس میں درس ہے کہ امیر سنت یہ شروع سے فرماتے ہیں کہ میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، میں حکومت اقتدار کو کیا کروں گا، نہ حکومت کی پرواہ۔ اور آج عصر میں تو بڑی خوبصورت بات کی، مدنی مذاکرہ جو عصر میں ہو رہا تھا، عصر کی نماز کے بعد بڑی پیاری بات کی کہ مجھے دولت جمع کرنے کا شوق ہی نہیں ہے، اب کچھ کہنا ہے، 26ویں جب آئے گی انشاءاللہ 26ویں کا بھی بیان کریں گے، اب ذکر مرشد صرف 26ویں کو تو نہیں نہ ہوگا، ہے نا؟ تو یعنی کہ اتنی خوبصورت بات کی کہ مجھے دولت جمع کرنے کا شوق نہیں۔ اب ایسے دور کے اندر ایسی عظیم شخصیت اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے کہ جنہیں دولت جمع کرنے کا شوق نہیں ہے، اور ہم جو تھوڑا بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور واقعی یہ درست ہے کہ انہیں دولت جمع کرنے کا نہ شوق ہے نہ جذبہ ہے۔ یعنی میں تو بعض اوقات سوچتا ہوں کہ خود پر زکوٰۃ اس لیے فرض نہ ہونے دینا کہ میرے نبی پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، ایسا عاشق ہو تو سامنے آئے۔ یہ عشق رسول کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اب خود پر زکوٰۃ فرض نہ، خود ہی اظہار کیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، الحمدللہ ایک موقع پر خود ہی اظہار کیا مدنی مذاکرے میں ہی کہ میں نے خود پر زکوٰۃ فرض نہیں ہونے دی کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ ایسا عشق کہ مال و دولت سے بے رغبتی نصیب ہو جائے، یقین مانیے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص عنایت ہے۔ تو ایک کاش ہمارے بھی ایسے جذبات ہو جائیں، نہ ہمیں مال و دولت کی ضرورت ہو، نہ اقتدار کی ضرورت ہو، بس ایک ہی دھن ہو کہ سرکار کی محبت نصیب ہو جائے۔ اب نعت خوان پڑھیں اور ہم انشاءاللہ جمعیں۔ نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ دیجئے عطا کو حکومت، نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ دیجئے
तालिब है जाने रहमत नबी रहमत शफीए उम्मत लगाओ सीने में आग ऐसी, ये भी कैसी तमन्ना है। लगाओ सीने में आग ऐसी, आका लगाओ सीने में आग ऐसी, करार पाए ना दिल कभी भी, लगाओ सीने में आग ऐसी, लगाओ सीने में आग ऐसी, करार पाए ना दिल कभी भी, रुलाए दिन रात तेरी उल्फत, रुलाए दिन रात तेरी उल्फत नबी रहमत शफीए उम्मत नबी रहमत शफीए उम्मत गुनाह के दलदल से अब निकालो, गुनाह के दलदल से अब रमजान का महीना है, तमन्ना करो, दुआ करो, इल्तिजा करो। के दलदल से अब निकालो, गुनाह के दलदल से अब निकालो, मुझे संभालो, मुझे संभालो, गुनाह के दलदल से अब निकालो, गुनाह के दलदल से अब निकालो, मुझे संभालो, मुझे संभालो, कहीं न हो जाऊं शहारत, कहीं न हो जाऊं शहारत नबी रहमत शफीए। ऐसी तबाही आई है, कोई ऐसा है जो फिल्म नहीं देखता तो चलता नहीं है, कोई ऐसा है जो बदनिगाही नहीं करता तो चलता नहीं है, कोई ऐसा है कि दाढ़ी नहीं मुंडता तो चलता नहीं है, एक मोटी से घटाता नहीं तो चलता नहीं है, कोई ऐसा है कि उसको नमाज पढ़ने का दिल ही नहीं हो रहा है, कोई ऐसा है जिसे रमजान के रोजे फर्ज होने के बावजूद रखने का दिल ही नहीं हो रहा, कोई ऐसा है कि जब तक रोज शराब नहीं पीता चलता नहीं है, या शराब पीता नहीं तो चलता नहीं है, कोई ऐसा जो जुआ खेलता नहीं तो चलता नहीं है, कोई ऐसा है जब तक गाली नहीं देता, गीबत नहीं करता, चुगल नहीं करता, बदनिगाही नहीं करता तो उसको चलता नहीं है। ऐसी अजीबोगरीब लतें पड़ गई हैं गुनाहों की कि जब तक वो गुनाह कर ना जाए चलता नहीं है, नींद नहीं आती। ऐसे गुनाहों की लत पड़ जाए और तौबा की बगैर बंदा मर जाए तो मर ना जाए। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। रमाए रमजान का महीना है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक तवज्जो पड़ गई, इंशाअल्लाह रहमत की एक नजर पड़ गई, अल्लाह ने चाहा तो बेड़ा पार हो जाएगा। मिलकर झूम झूम कर और तसव्वुर करके तमन्ना करो, गुनाह के दलदल से अब निकालो, गुनाह के दलदल से अब निकालो, गुनाह के दलदल से अब निकालो, मुझे संभालो, मुझे संभालो, गुनाह के दलदल से अब निकालो, गुनाह के दलदल से अब निकालो, मुझे संभालो, मुझे संभालो, कहीं न हो जाऊं शहारत, कहीं न हो जाऊं शहारत, नबी रहमत शफीए उम्मत, नबी रहमत शफीए उम्मत। देखिए ये भी अमीर सुन्नत ने कितनी खूबसूरत हमें इल्तिजाएं तमन्नाएं दी हैं। यानी पीर पीर होता है ना, पीर पीर होता है, रहनुमा रहनुमा होता है, और किस अंदाज पर
کس طرح اس پیاری بارگاہ، اس عظیم بارگاہ میں عرض کرنا ہوتا ہے، یہ بھی سلیقہ پیر سکھاتا ہے، رہنما سکھاتا ہے کہ اس عظیم بارگاہ سے مانگنا کیا چاہیے، کس طرح کا سوال کرنا چاہیے، کس طرح کی التجائیں کرنی چاہیے، اور اس کا انداز، اس کی جو ایک ترکیب ہے، الحمدللہ یہ بھی پیر سکھاتا ہے۔